اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے رجوع اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے اللہ کے فیصلے کو بدل بھی دیتی ہے۔ اللہ بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے اپنا فیصلہ بھی بدل دیتے ہیں بعض اوقات، اور مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، غزہ کے بہن بھائی آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، ملتجی ہیں، امید رکھتے ہیں آپ سے، اور امید ہے کہ ہر موقع پر دعا کے، خصوصاً قبولیت دعا کے جو موقع ہیں، نمازوں کے بعد، نماز کے اخیر میں، سجدے میں، اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل ضرور فرمائیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، ان حالات میں مایوس نہ ہوں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مواقع پر اللہ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ رکھنا چاہیے، اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اللہ حاکم ہے، قادر مطلق ہے، اس کو اختیار ہے، وہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے۔ جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، ہم اللہ کی مشیت اور فیصلے کے تحت مجبور ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شر میں سے بھی خیر نکالتے ہیں، اس کام میں مصلحتیں ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور جس طرح رات کا اندھیرا جب طویل ہوتا ہے تو یہ طلوع صبح کی نوید لے کر آتا ہے، بالکل اسی طرح یہ مظالم اس بات کی خوشخبری لائیں گے انشاءاللہ کہ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اور مسلمان ہی فاتح ہوں گے، مسلمان ہی کامیاب ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس موقع پر ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ امداد اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے ان احباب پر، ان ساتھیوں پر، ان مسلمان بھائیوں پر جو تسلسل کے ساتھ باوجود رکاوٹوں کے، ناسازگار حالات کے، ناموافق ماحول کے، ان کے ساتھ امداد کے کام کے مشکل ہونے کے، اس سب کے باوجود ہر ممکن تعاون کی کوشش کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، غذا کی شکل میں، کسی اور شکل میں، اس کو نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چند پیسے کسی کی جان کے بچنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت جس کو دی ہے وہ اس کو استعمال کرے، لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، مال ہے تو مال، کوئی بھی صلاحیت اللہ نے آپ کو اور مجھے اگر دی ہے تو ہم اہل غزہ کے تحفظ کے لیے استعمال کریں۔ اور سب سے آخری دردمندانہ گزارش اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور حکام بالا سے بھی کہ خدارا کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ ایک نسل کا صفایا ہو رہا ہے، ایک مظلوم قوم کا صفایا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے امتیوں کو اس طریقے سے کاٹا جا رہا ہے کہ صرف اسلامی اخوت ہی نہیں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس موقع پر دنیا کے سب انسان ایک ہوں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ حدیث پاک میں تو قربانی کے موقع پر جانور کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا تڑپا کر مت مارو۔ آج غزہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو ہمارے دین میں جانوروں کے ساتھ بھی منع ہے۔ انہیں سسکا کر، تڑپا کر مارا جا رہا ہے۔ خدارا کوشش کریں کسی طرح بھرپور انداز میں پہنچیں، کوشش کریں، آواز لگائیں، دباؤ ڈالیں اور اعلان کریں کہ جب تک یہ ظلم نہیں رکے گا ہم اپنے تعلقات تم سے بحال نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے، اور اس مسئلے کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہ فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کے بارے میں ہمیں شرمندہ نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com